بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر آج پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم، الہا فعل ماضی ہے، لفظی طور پر اس کا معنی ہے کہ اس نے غافل کر دیا۔ الہا غافل کر دیا اس نے، کم تم کو، کم جمع ہے کا کی، کا تو، کم تم سب، الہاکم غافل کر دیا تمہیں۔ التکاثر، تکاثر کثرت میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی خواہش، کہ کسی بھی چیز کی کثرت میں دوسروں سے بڑھ کر شوق رکھنا اور دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی خواہش رکھنا، یہ تکاثر ہے۔ اور کس چیز کی؟ اس میں مال و دولت کی کثرت بھی ہے، اس میں جاہ و حشمت کی، عزت و وقار کی، کنبے قبیلے کی تعداد کی کثرت بھی، لوگ اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میری بڑی برادری ہے اور میرے بڑے دوست احباب ہیں، میرا گروہ بڑا مضبوط ہے، میرا خاندان بہت بڑا ہے، دولت بڑی ہے، پیسہ بہت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی مختلف چیزوں کی کثرت کی خواہش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش، وہ التکاثر ہے۔ تکاثر کا مطلب کہ کسی بھی چیز کی کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی خواہش رکھنا۔ تو اسی التکاثر نے، یعنی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب نے، کثرت کی چاہت نے، کہ تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو، تمہیں دوسروں سے زیادہ مل جائے۔ اور یہ جو الہا کا فعل ہے کہ غافل ہو جانا، کسی چیز کا کسی کو غافل کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی ایک خاص خواہش میں، شوق میں اس قدر وہ محو ہو جاتا ہے، اس قدر اس کے اندر وہ پھنس کے رہ جاتا ہے ذہنی طور پر، کہ اس کو اس اپنی خواہش کی تکمیل کے علاوہ کسی اور چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ وہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی خیر ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے میرا، کوئی اور بھی اچھائی ہے، کوئی اور بھی مسئلہ ہے، اس کو اور کسی چیز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ وہ اس قدر غافل ہوتا ہے اپنے اسی ایک خواہش کے اندر، اس ایک روش کے اندر، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اس کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سمجھائی، عصر کے وقت کی، زمانے کی، گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور صرف وہ لوگ گھاٹے سے بچیں گے کہ جو لوگ نیک ایماندار بنیں گے، نیک اعمال کریں گے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں گے۔ اور جو یہ نہیں کرتے وہ یقیناً گھاٹے میں ہیں، اور قسم کھا کے فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ بھی ان صفتوں کے حامل نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا کہ یہ جو اپنے گزرتے ہوئے وقت سے غفلت ہے، کہ زندگی کے دن جو تھے وہ گنے ہوئے اللہ نے عطا کیے تھے، کتنے ہیں صرف یہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ کتنے سال، کتنے مہینے اور کتنے دن ہیں، ورنہ ہر لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے۔ جیسے پنجابی میں ایک بڑا اچھا شعر ہے اس حوالے سے کہ عمر تیری تو پاں وچ برف جو ہر دم کھردی جاندی، عمر تیری تو پاں وچ برف جو ہر دم کھردی جاندی، موت پلو پل نیڑے آندی پر تینوں دور دسے آندی۔ یعنی جیسے برف دھوپ میں پڑی ہوئی مسلسل پگھل رہی ہوتی ہے اور اپنے انجام اور اختتام کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے ہر لمحہ، بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ جو اللہ نے لکھی تھی وہ ماں کے پیٹ میں لکھ دی تھی، اب ہر لمحہ وہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور انسان اپنے اس عمر کے جو قیمتی ایام تھے جن کو اس نے استعمال کر کے
اللہ کی کو راضی کرنا تھا، جنت کو حاصل کرنا تھا، جہنم سے بچنے کی صحیح کرنی تھی، وہ اپنی اس ساری کوشش سے بھی غافل ہو گیا، وہ اپنی زندگی کے گزرتے ہوئے قیمتی لمحات کے ضائع ہونے سے بھی غافل ہو گیا، پھنس کے رہ گیا دنیا میں، بس مال مل جائے، زیادہ سے زیادہ مال میں اکٹھا کر لوں، وہ رشوت سے ملے، چوری سے ملے، ڈکیتی سے ملے، وہ سود خوری سے ملے، وہ عزیز و اقارب کو دھوکہ دے کے ملے، وہ بہن بھائیوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کے ملے، کوئی پرواہ نہیں اس حلال حرام کے ساتھ، صرف خواہش یہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ یہ جو کثرت کی طلب ہے، زیادہ سے زیادہ لے لینے کی طلب، دوسروں سے مجھے عزت زیادہ ملے، دوسروں سے مجھے عہدہ بڑا ملے، بس میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے دوسروں سے، یہی خواہش انسان کو جو ہے اس نے غافل کر دیا اس کے تمام تر زندگی کی حقیقت سے، اس کے ہونے والے بہت بڑے نقصان سے، اور وہ صرف اس مال کی کثرت میں اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں انسان جو ہے وہ غافل ہو گیا، پھنس کے رہ گیا، اور انسان کی اس خواہش نے اس قدر اس کو اپنے طرف کھینچ لیا کہ وہ اپنے جو ہونے والا بہت بڑا نقصان ہے کہ موت کے بعد جو آنے والا بہت بڑا اس کے لیے مشکل مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، میدان حشر ہے، آگے جنت جہنم کا انجام ہے، وہ ان سب چیزوں سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، صرف یہ کہ بس میری دنیا بہتر ہو جائے، دنیا میں مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی حقیقت یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اس بات کا ادراک کر لو، احساس کر لو، تم بہت غلط راستے پر چل رہے ہو، الہاکم غافل کر دیا تمہیں التکاثر کثرت کی طلب نے، یا زیادہ مال کی طلب میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مال میں صرف مال ہے، اور کثرت میں ہر چیز کی کثرت ہے، مال بھی ہے اور ہر وہ چیز اس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ تو الہاکم غافل کر دیا تمہیں التکاثر کثرت کی طلب نے، اور اس قدر تم غافل ہوئے کہ حتیٰ یہاں تک، حتیٰ کہ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں حتیٰ، وہی عربی کا یہ لفظ ہے بنیادی طور پر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم زیارت کی تم نے، زرتم زیارت کی تم نے المقابر، مقابر جمع ہے قبر کی، یہاں تک کہ تمہیں قبروں کو جا پہنچے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، اس قدر غفلت میں رہے، ہوش ہی نہیں آیا، اچانک موت آئی تو قبر میں پڑے تھے تو پھر پتا چلا کہ وہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کرنی کس چیز کی فکر تھی، یہ جو آگے اب زندگی آ گئی ہے قبر میں سوال و جواب اور آگے سارے مرحلے، میں نے تو اس کی تیاری کرنی تھی، اور میں پڑا رہا دنیا کی کثرت کی طلب میں، اور اس نے مجھے اس قدر غافل کیا کہ میں اپنی موت کو اور اپنے انجام کو ہی بھول گیا، اور اچانک انسان جو ہے وہ قبر میں پڑا ہوتا ہے اسی غفلت میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمیں ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آگاہ فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس غفلت سے بیدار ہو جائیں، دنیا کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی رضا کی، نمازوں کی، اللہ کی بندگی کی، نیکی کے راستے کی کوئی راہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، برائی کے راستے میں پر کوئی قدم ہمارا پڑ نہ جائے، اس کوشش اور خواہش میں اگر ہم ایمان اور نیک عمل اور تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، یہ زندگی کی روش اختیار کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم گھاٹے سے بچے ہیں، پھر ہماری آخرت درست ہے، ورنہ یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے کہ غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، حتیٰ زرتم یہاں تک کہ زیارت کی تم نے المقابر قبروں کی، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا ہرگز نہیں، سوفا، یہ سوفا کا لفظ جو ہے پہلے سا ہم نے پڑھا تھا سین زبر سا، جس کا معنی جلد ہی ان قریب، یہ اسی کی دوسری صورت ہے سوفا، تو سا یا سوفا کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، جلد ہی ان قریب، اور مقام بھی یہ دونوں وہی کرتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کا معنی مستقبل کا کر دیتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، سوفا جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ اللہ کے قرآن کی آیات سن رہے ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کثرت کی طلب نے غافل کیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے، یہ سن کے بھی ہمیں بعض بات پھر ہوش نہیں آتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہ پڑھا کر پھر بھی ہم غفلت سے بیدار نہیں ہو پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں ہوگے غفلت سے بیدار، تو یہ غفلت اس طرح سے ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی،
کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا. جب اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے آئیں گے اسی وقت پتا چل جائے گا، کیونکہ جان ہی انسان کی، ایماندار کی جان اور طرح سے نکلتی ہے اور نافرمان اور منافق کی جان بہت مشکل سے نکلتی ہے. تو جلدی تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم یہ غفلت میں جو پڑے ہوئے ہو اس کا برا انجام کس طرح کا ہے اور کیسے تمہیں اس کا برا نتیجہ جو ہے وہ اتنا پڑتا ہے. ابھی یعنی اس مرحلے کے آنے سے پہلے ہی اگر اس دی گئی خبر کی بنیاد پر ہی یقین کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لو تو بہتر ہے، ورنہ جلد ہی تمہیں پتا تو چل ہی جانا ہے. جب وہ انجام آئے گا، کلا ہرگز نہیں، سوفا جلد ہی، تعلمون تم جان لو گے، ثم پھر تاکید کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ عام طور پہ ہمارے بات چیت میں بھی یہ طریقہ ہے نا کہ کسی کو کسی برے انجام کی خبر سے آگاہ کرنا ہونا تو اس کو کہتے ہیں اچھا تینوں میں پوچھ لاں گا، یا اچھا تینوں لگ پتا جائے گا، پولیس نہ رہی تینوں پتہ لگ جائے گا. یہ عام طور پہ پنجابی میں اس طرح سے بار بار تاکید کرتے ہیں کہ تینوں پتہ لگ جائے گا، تینوں میں دساں گا، تینوں لگ پتہ جائے گا. بالکل وہی انداز اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم یہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ورنہ کلا ہرگز نہیں، یہ کوئی کیفیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تم اس غفلت میں اسی طرح سے کوئی ہمیشہ نہیں رہو گے. سوف تعلمون جلد ہی تم جان لو گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی تم جان لو گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. کیونکہ موت جو ہے، اللہ اکبر، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. غافل لوگ جو ہیں وہ موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو اصل زندگی کا آغاز ہے. وہ تو صبح دوام زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے موت، وہ زندگی کا اختتام نہیں ہے. تو ہماری سوچ الٹ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہی سمجھاتے ہیں کہ پھر ہرگز نہیں، تم اس غفلت میں کبھی نہیں رہ سکتے ہمیشہ. تمہیں وہ مرحلہ جب آئے گا تو جلد ہی تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم کس غلط فہمی میں پڑے رہے اور تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا. اللہ اکبر. مکمل تو آج صورت ہم نہیں کر پائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہی 4 آیات آج کا سبق رہنے دیتے ہیں، بقیہ 4 آیات انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھ لیں گے. تو آج جو آیات 4 پڑھی ہیں ان کو میں دہراتا ہوں، دھیان سے زبرات دیکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم غافل کر دیا تمہیں. پھر یاد دلانا پڑتا ہے، کوشش کیا کریں کہ جب دہرایا جاتا ہے کم از کم اس وقت انگلی ضرور نیچے رکھا کریں الفاظ کے. جو عربی لفظ آپ پڑھ رہے ہیں نظر اس کے اوپر رکھیں، کان سے توجہ میری طرف رکھیں تاکہ اس کا معنی آپ کے ذہن میں بیٹھے. الہاکم غافل کر دیا تمہیں، التکاثر کثرت کی طلب نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم زیارت کی تم نے، المقابر قبروں کی، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی تم جان لو گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون جلد ہی تم جان لو گے. دوہرا لیجیے.